الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے جو سفید رنگ کے تھے اور ان میں کچھ کالا پن بھی ملا ہوا تھا۔ دونوں کے سینگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ان کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور ہمارا موضوع چل رہا ہے قربانی کے احکام۔ تو پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قربانی یہ اسلام کا ایک شعار ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی خاص علامت ہے قربانی کرنا۔ تو اس کی دلیل کے طور پر ہم پچھلے درس میں قرآن کی آیات دیکھیں، آج ہم حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قربانی کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قربانی کی ہے، صحیح حدیث سے ہمیں ایک باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا دین میں جائز ہے اور سنت ہے، یعنی مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ کوئی تہذیب کا حصہ، کلچر کا حصہ، ثقافت کا حصہ نہیں ہے کہ عرب کرتے تھے تو وہ کرتے تھے، ہماری تہذیب نہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ یہ سنت ہے اور اسلام میں یہ جائز ہے، اور اس پر تمام مسلمان کا اتفاق ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قربانی میں افضل جانور کون سا ہوگا، تو بہتر وہی جانور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں لیا ہے۔ بہتر اور اچھا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ وہی جانور لیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ آپ نے کیا لیا؟ خوبصورت جانور تھا، سینگوں والا تھا، صاف رنگ کا تھا اور گوشت والا اور چربی والا تھا۔ مینڈھا تھا۔ مینڈھا کس کو بولتے ہیں؟ مینڈھا جس کا ترجمہ یعنی عربی میں کبشن کہا جاتا ہے۔ مینڈھا بھیڑ جو ہوتی ہے، بھیڑ اس میں ایک نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو جو مادہ ہوتی ہے اس کو بھیڑ ہی کہتے ہیں اردو والے، اور جو نر ہوتا ہے اس کو مینڈھا کہتے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، کوشش یہ کرے کہ وہی جانور لائے جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نہیں ملتا تو کوئی دوسرے جو جانور جس کو شریعت نے کہا ہے وہ اسے کر سکتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم اس حدیث سے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن قربانی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو آدمی خود اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اور اگر کسی کو وکیل بنائے تو بھی جائز ہے، یعنی میں نہیں کر رہا ہوں آپ کر لیجئے، وکیل بنانے کا مطلب آپ ذمہ دار ہیں میری طرف سے، تو وہ کر دے تو بھی جائز ہے۔ لیکن علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر خود نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم وہاں موجود رہے، کم سے کم وہاں موجود رہے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، موجود نہیں ہو تو بھی چل جائے گا، قربانی ہو جاتی۔ لیکن کسی کو وکیل بنا دے، وکیل کا مطلب اس کو ذمہ داری دے دے اپنی طرف سے۔ چوتھی بات، ذبح کرتے وقت ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ ذکر میں کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اور اللہ اکبر۔ اور بھی دعائیں ہیں، وہ یہاں نہیں ہے اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور جانور کی گردن کے دائیں طرف پاؤں رکھنا مستحب ہے، یعنی بہتر عمل ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ قبلے کی جانب تو ہوگا، لیکن کس طرف ہوگا؟ بائیں کروٹ اس کو لٹایا جائے گا تاکہ دائیں جانب پاؤں رکھا جا سکے اور دائیں ہاتھ سے چھری چلانا آسان ہو۔
جب بائیں جانب آپ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کے پہلو پر اپنا دایاں پیر رکھنا آسان ہو جائے گا تاکہ وہ لیٹا رہے، بھاگے نہیں، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ اگر دائیں طرف اس کو لٹا کر رکھیں گے تو پھر بائیں ہاتھ سے چھری چلانی ہوگی، اس کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے ویسے بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ پانچویں اور آخری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سینگ والے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ بغیر سینگ کے بھی کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سینگ والا جانور لائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی قربانی کی تھی اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا اقرنین۔ اقرنین کس کو کہتے ہیں؟ سینگوں والا جانور، اس کے سینگ تھے۔ اگرچہ بغیر سینگ کے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن سینگ والے قربانی کو اگر آپ کرتے ہیں سینگ والے جانور کی تو ایسی صورت میں وہ بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 باتیں ہمارے سامنے اس حدیث کی روشنی میں آئی ہے، اور بنیادی بات ہماری یہ تھی کہ قربانی کرنا یہ خاص عبادت ہے۔ آج کل ایک چیز اور چل رہی ہے، وہ یہ کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت اچھا، وہ بہت اسکالر سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور لے کر آئے مہنگا 4-5 دن گوشت کھایا، تقسیم کیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ رقم جمع کر لی جائے اور کسی ایسے انسان کو دی جائے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور اس کے سال بھر کا یا مہینے بھر کا راشن آ جائے۔ کیا آ جائے؟ سال بھر کا، مہینے بھر کا راشن آ جائے۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس بات کے کہ جانور لایا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے، اور پھر 4-5 دن 10 دن 15 دن خود کھا رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بہت اونچے لوگ، یعنی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ پھر رمضان میں بھی وہی بات کریں گے فطرہ نکالتے وقت۔ تو یہ ساری باتیں درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین ہر عمل میں حکمت رکھتے ہیں۔ یہی بہتر، یہ صدقہ کرنا، یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، ہم نے سنا بھی ہے کہ قربانی کا جانور نہیں لاتے ہوں، اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ دین میں نئی بات چیز نکالنا ہے، نیا عمل نکالنا ہے، اپنے حساب سے دین کو سمجھنا ہے، اپنے من کے حساب سے۔ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے وہی کیا ہے اور حکم بھی یہی دیا ہے۔ تو یہ وہاں کا کلچر نہیں ہے عرب کا، ساری دنیا کے مسلمان ایسے ہی کریں گے اور ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر اس کے مقابل میں اگر کوئی کرتا ہے تو نہ تو اس کی قربانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا صدقہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ وبال بن جائے گا اس کے لیے، کیونکہ یہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ جہاں صدقے کا جگہ ہے وہاں صدقہ کیا جائے گا، لیکن ہر جگہ نہیں۔ یہی بات ان سے کہا جائے کہ آپ اتنے مہنگے موبائل استعمال کرتے ہیں، اتنے مہنگی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جو ضرورت بھی نہیں ہے، شوق ہے وہ، اس کو کر کے آپ کیوں نہیں صدقہ کر لیتے؟ یہ سب یہ قربانی کے موقع پر یاد آتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن مسلمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماڈرن مسلمان۔ یہ ماڈرن کہہ کر بتاتے ہیں کہ وہ لوگ دقیانوسی مسلمان تھے۔ بہرحال یہ ایسا فتنہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہکاوے میں آ جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے ان سب فتنوں سے۔ یہ سب جو ہے علم کی کمی کی بات ہے، اور اپنے من سے دین کو سمجھنا ہے، اپنے من سے عبادتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔